کہ جو پھر تسلسل کلام کا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر جو آپ کو پوائنٹ ملنا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، اور وہی لمحہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ہم باہر نکل جاتے ہیں. اور نیلسن آپ بیٹا بچوں کو اندر نہیں آنے دینا، ان کو باہر دروازہ بند کر دو. تھینک یو جیسس، ہاللیلویا. ان کے پاس 2 ٹیچریں ہیں، ان کو سنبھالیں گے. پریز دا لارڈ. کس کس کو برکت ملی ہے؟ آئیے زوردار تالیاں اس بات کے لیے بجائیں گے. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس، ہاللیلویا. شکر گزاری کرتے ہیں خدا. پریز یو جیسس. اپنے سر تیرے سامنے جھکاتے ہیں خدا. ہم سے کلام کر میرے مالک. اپنی آنکھیں بند کرے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے کانوں پر ذرا ہاتھ رکھیے. کہیں خدا میرے کان بلیس کر تاکہ میں تیری آواز کو سنوں، اور آج یہ آواز میرے دل تک اتر جائے یسوع کے نام سے. آمین. تھینک یو جیسس. کس کس نے اس میٹنگ کا اشتہار دیکھا ہے؟ اور ٹاپک کیا آج کا؟ جی، ہمارا وطن آسمان پر ہے. ہاللیلویا. ہمارا وطن آسمان پر ہے. میں کلام کی تیاری کر رہا تھا تو مختلف میرے پاس ٹاپک، مختلف باتیں تھی، لیکن جب اس پر میری نظر پڑی تو پاک روح نے اسی پر مور کر دی کہ یہ ہے 2026 کہ ہمارا وطن آسمان پر ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آپ کو پتہ ہے کہ جس وطن میں ہم نے جانا ہے، جس وطن میں ہم نے جانا ہے، اس کے لیے یہی تیاری چاہیے. اس کے لیے ہمیں کلام میں لکھا ہے تیار، اور کیا آگے لکھا ہے؟ بیدار رہنا ہے. تیار اور بیدار رہنا ہے. اور جب تک ہم تیار اور بیدار نہیں رہیں گے، ہم اس وطن تک پہنچ نہیں سکتے. اس لیے بائبل مقدس کی یہ خوبصورت ورڈز جو آپ کے سامنے آج میں رکھنے والا ہوں، اپنی بائبلیں کھولیے، موبائل پہ جو اگر آپ کے پاس ہے وہاں پر بھی دیکھیے، اور اس خوبصورت آیت کو خود پڑھیے، اور اس وقت کو انجوائے کیجئے کہ خدا 2026 کے آغاز میں آپ سے کیا کلام کرنے والا ہے. جی، فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، باب نمبر 3 آیت نمبر 20. ایک آیت ہے. تھینک یو جیسس. جن کے پاس نہیں ہے غور سے سنیے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے فلپیوں 3:20، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے، اور ہم ایک مننجی. کتنے مننجی ہیں جی؟ ایک مننجی، یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے منتظر ہیں. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. مننجی ایک ہی ہے، اور جو اس زمین پر آیا اور ابلیس کے سر کو اس نے کچلا. آپ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا کے بندہ داؤد نے جاتی جولیت کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا، اس لیے کہ خدا کا روح اس پر تھا. جس طرح بنی اسرائیل کا فزیکلی مصر سے نکلنا اور کنعان میں داخل ہونا ہے، اسی طریقے سے داؤد کا اس جاتی جولیت کا سر قلم کرنا، اور 40 دن تک متواتر مسلسل بنی اسرائیل قوم اس کی للکار کے سامنے بالکل پسپا ہو کر بیٹھے ہوئے کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے داؤد کس کی نسل سے ہے؟ یسوع کس کی نسل سے ہے؟ داؤد کی نسل سے ہے.
और दाऊद वो है जिसने 40 दिन की इस्राएल की मायूसी को खुशी में तब्दील कर दिया। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि शाऊल ने तो मारा हजारों को, लेकिन दाऊद के लिए लाखों लफ्ज आया तो शाऊल भी थोड़ा सा घबरा गया, यार ये क्या बात हुई। लेकिन क्या उसने जायदस किया इस बात के लिए, इसके लिए मेरे लिए हजारों और इसके लिए लाखों इस्तेमाल हुए। यार 40 दिन तक तू मायूस होकर पूरी कौम का लीडर बन के तो इन सब को लेकर छुपा हुआ बैठा था और उसका मुकाबला नहीं कर रहा था जाति जूलियत का। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, बाइबल मुकद्दस कहती है वो उठा, उसने कहा ये होता कौन है? फलस्तीनी जिसने जिंदा खुदा की अहानत की है। छोटा सा बच्चा, लेकिन ईमान और रूह के वसीला से बड़े काम करने की कुदरत रखने वाला। हालेलुया। आपका कद, आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत, हाँ कोई भी क्यों ना, आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने एजुकेटेड हैं, आपने क्या पढ़ रखा है, आपकी क्या हैसियत है, ये मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि जब खुदा ने आपको बुलाया, उसने अपना रूह आपको दिया, उसने अपनी दिलेरी, अपना कलाम आपको दिया, फिर चाहे आपके सामने पहाड़ क्यों ना आ जाए, कलाम में लिखा है वो क्या हो जाएंगे? शेर हो जाएंगे। हालेलुया, वो शेर हो जाएंगे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जिस दाऊद ने जाति जूलियत का सर कलम किया, ये फिजिकली हमें फतह नजर आती। लेकिन पिछले दिनों मैंने मूसा और यशुआ की बात बताई थी। आज साल के आगाज में पहले दिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि दाऊद की असल और नस्ल से पैदा होने वाला यीशु, जिस फिजिकली जाति जूलियत का सर दाऊद ने कलम किया, अनफिजिकली वो जो नजर नहीं आता, उसका सर पैदाइश 3:15 में लिखा हुआ है। पैदाइश की किताब उसके 3 बाब 15 आयत में लिखा है, औरत की नस्ल से एक आएगा जो इब्लीस के आगे क्या लिखा है? सर को क्या लिखा है? कुचलेगा। और यीशु मसीह ने फकीर फरीसियों के सामने ए औरत का लफ्ज इस्तेमाल किया था। कई दफा हम समझते हैं ये डिसरिस्पेक्ट हो रही है, लेकिन गौर से सुनिए, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही। ये खुदा का बेटा यीशु मसीह शरा के आलमों, फकीर और फरीसियों को वो हवाला याद करा रहा है जहां लिखा है एक औरत की नस्ल से पैदा होगा जो आकर इब्लीस के सर को क्या करेगा? कुचलेगा। और यीशु मसीह ने जब ये कहा ए औरत, तो जो कलाम पढ़ने और सुनने वाले, जो कलाम में रहते हैं, जो कलाम की सुनते हैं, जो कलाम के मसला के नीचे रहते हैं, उनको पता हो जाना चाहिए कि ये किस हवाले और कहां से बात कर रहा है। कई दफा हम रम्ज में बात करते हैं। रम्ज में बात करने का मतलब होता है कई दफा हम इशारतन बात करते हैं, लेकिन जब इशारतन बात करते हैं तो हम फौरी तौर पर, अगर वाकई कलाम की समझ और बूझ रखने वाले हैं, हमें फौरी पता चल जाता है ये कहां से बोल रहा है। कौन ऐसा समझता है जो उस रहलम के अंदर रहता है? अगर मैं और आप उस रहलम में नहीं हैं तो फिर जैसे फकीर और फरीसियों की आंखें बंद थी और उन्होंने उसे ना पहचाना, आज हो सकता है हमें भी वो चीजें समझ में ना आए जो हमें समझना चाहिए। और ये कब होता है? जब कलाम में लिखा है आगे को दाऊद के ऊपर खुदा की रूह ठहरती थी, और कलाम कहता है वो साउल जिसके अंदर अब बद अरवा आ गई थी और वो उसे तंग करती थी, जब दाऊद जिसके ऊपर गुड स्पिरिट है, जो खुदा की स्पिरिट है, जब उसके ऊपर आई है, तो लिखा है वो उसके लिए, जब दाऊद ज़बूर गाया करता है, दाऊद उसके लिए वर्शिप करता था, तो वो सुकून, इत्मीनान अपने अंदर हासिल करता था। मेरे बहनों और भाइयों, फिलिपियों का ये खत जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये दरअसल यूरोपियन लोगों के लिए लिखा गया। लिखा है यूरोप की सरजमीन, और पौलुस ने पहली कलीसिया रोमा में जो कायम की थी, उसका सूबा जो था वो मकदूनिया और शहर फिलिप्पी था। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि रसूल ने उस कलीसिया को उस वक्त लिखा जब पौलुस रसूल कैद में था।
पौलुस रसूल कैद में है, और इसी तीसरे बाब की पहली आयत में पता क्या लिखा हुआ है? अर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। यार आप मुझे पता है कि बंदा कैद में है और वो खुद भी खुश है और दूसरों की भी खुशी की तलकीन कर रहा है। क्या मेरे और आपके लिए अमेजिंगली ये वाकया नहीं है कि एक बंदा खुद दुख में है, परेशानी में है, झगड़ा होता है हमेशा ही से, लेकिन ये बंदा फिर भी कहता है यार खुश रहो, खुश रहो। पता है पीछे वजह क्या है? आज के कलाम का टाइटल, हमारा वतन आसमान पर है। बोलिए, हमारा वतन आसमान पर है। जब हम जमीन पर जमा करना शुरू कर देंगे ना, सुनिए, कलाम में लिखा है यहां कीड़ा और जंग खराब करता है। तो हमें फिर कहां जमा करना है? आसमान पर जमा करना है, जहां ना कीड़ा और जंग खराब करता है, ना चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि हमारा खुदा उसकी खुद हिफाजत करता है। और इसको, वतन की इस नेशनलिटी को, ये सिटीजनशिप को होल्ड करने के लिए एक वर्स आपके सामने रखता हूं, और यीशु मसीह के बारे में है, वो लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वो उनसे दरखास्त करता है कि मसीह जैसा हलीमी का रवैया इख्तियार करो। और इसी फिलिपियों के खत में दूसरे बाब में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। मेरे बहनों और भाइयों, ये जो हम चर्च आते हैं ना, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। चर्च आने जाने का नाम नहीं है। चर्च के दरवाजे तो बाहर निकलिए थे, जो मर्जी करो, भाई नहीं देरी क्रिश्चियन आए। कितनी देर के लिए? 2 घंटे के लिए। चर्च के गेट तो बाहर निकल दे, वही काम थे, वही ढेर। चर्च इसलिए नहीं बनाए गए। चर्च आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जमीन पर अदन का नमूना रखा गया है। इसका नमूना आप मुझे बताइए, बाग अदन में आदम और हवा रखे गए थे, वहां खुदा उनके साथ आके सैर करता था कि नहीं करता था? यस के नो? बताइए जरा। और मुकाशवा की किताब के दूसरे बाब में लिखा है, यीशु कलीसिया में चलता फिरता है। यीशु कलीसिया में, इसका मतलब है साडा आदन की है कलीसिया, चर्च आपका आदन है। और अगर चर्च आपका आदन है तो इसका मतलब सादा सा यूं समझ लीजिए, मेरी बात जरा गौर से सुनना सलीम भाई, पता क्या है? इसका मतलब है जेड़ा अदन तो आदम ते हवा काट देता सी ना, वो दोबारा बुला ले। आपको जिस सीट से उतार दिया गया था, या जिस मकाम से आपको नीचे गिरा दिया गया था, सुनिए, आपको वो मकाम दोबारा दे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, जरा जोर से बोले हालेलुया। आप रिसीव करेंगे, आप रिसीव करेंगे। जो मकाम आपका और मेरा छिन गया था, इब्लीस ने अपनी चाल हम पर, अपना वार हम पर उसने चलाया, हम बहक गए और इस बहकावे में आकर हम खुदा की हजूरी से दूर चले गए। लेकिन खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह में हमारी उस प्रेजेंस को जो खुदा के साथ थी रिस्टोर कर दिया है। दिस इज क्रिश्चियनिटी। आप रिस्टोर्ड पीपल हैं, आप रिस्टोर्ड चर्च हैं, जिनको खुदा ने कबूल कर लिया। और जब खुदा ने कबूल कर लिया, अब खुदा हमसे क्या डिमांड करता है? क्या डिमांड करता है? खुदा हम ये कहता है, मेरे बेटे की माने जैसा वो रवैया इख्तियार करके मेरा सारा काम जमीन पर पूरा करके उसने कहा, आए बाप, मैंने जमीन पर अपना काम खत्म करके, लिखे आगे, तेरा जलाल जाहिर किया। क्या हमारी कोई ड्यूटी है? सुनिए, चर्च
यीशु मसीह ने कहा मैं बाप के पास जाता हूं और अब ये ड्यूटी मैं तुम्हें सौंपता हूं। किसको? चर्च को। वहां पे लिखा किसी पादरी को, किसी एल्डर को, डीकन को, किसी वर्शिपर को, किसी टीम लीडर को? नो, चर्च, होल चर्च, इट्स अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यीशु का बदन है। और जहां मैं जिम्मेदार हूं वहां आप एक एक सीट पर बैठा हुआ शख्स उसका उतना ही जिम्मेदार है जितना मैं हूं। मुझे ही सिर्फ हिसाब नहीं देना पड़ेगा, आपको भी बताना पड़ेगा। यीशु कहेगा बेटा, टाइटल तो बड़े शौक से तूने सुना था, मेरा वतन आसमान पर है। क्या आसमान के वतन के लिए तूने अपने आप को तैयार किया? मुझे याद है, अभी मैंने नेल्सन की शादी की है। नेल्सन और खेन अभी एक बंधन में बंधे हैं। मेरा छोटा बेटा जो इसकी शादी की, 1 साल पहले हमने दिन मुकर्रर किए, फिर पूरा साल हम उसकी तैयारी में लगे रहे। एक दिन आया कि खुदा ने सक्सेसफुली इस शादी को कंप्लीट किया और आज वो मियां बीवी की सूरत में एक बेहतरीन जिंदगी बसर कर रहे हैं। सुनिए, अगर आज मैंने 2026 में आपके सामने एक टारगेट रखा है कि मैं और आप आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है पता सानू चल गया हूं डेट की है, वक्त की है। कलाम में लिखा है कि जब तक तेरी जान में जान है तूने अपने आप को तैयार और बेदार रखना है। अब अपने आप को तैयार रखना है। रूहानी गीत और मज़ामीर और गजलें, क्या लिखा है? रूहानी, बोले क्या लिखा है? मज़ामीर, गीत और गजलें गाया करो। इससे तुम्हारी तैयारी कब पता चलेगा कि तुम अपने आप को क्या कर रहे हो? तैयार कर रहे हो। और जब हम अपने आप को तैयार कर रहे होंगे तो खुदा ऊपर आसमान से खुश होगा। आसमानी शहरियां, सिटीजनशिप इन हेवन, ईमानदारों का ताल्लुक आसमान की बादशाही से है और हम अपने हकीकी घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। व्हाट इज द चर्च? चर्च अपने हकीकी घर में जाने की तैयारी कर रहे। जैसे अगर कोई किराए पे रह रहा हो ना, तो कहते ने सर्दियां सा कार खरीद लिया, उसकी रेनोवेशन चल रही है, उसकी तैयारी हो रही है। जिस दिन मेरा घर कंप्लीट हो जाएगा मैंने इस घर को बाय बाय कह देना है और फिर मैं अपने उस घर से जो मुझे हकीकी घर मिला है, जो अब मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसमें चला जाऊंगा। आपको पता है, आपके मेरे और यीशु ने कहा था यूहन्ना 14 में कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। आपका ईमान है कि आपके लिए जगह तैयार हो रही है? कोई है जिहड़ा तुहाडे वास्ते काम कर रहा है? हालेलुया। यार जिहड़ा साडे लिए एडे खूबसूरत मकान बना रहे होते, कलाम में लिखा है ना तुम्हारी आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना तुम्हारे दिल में आया, मैंने वो कीमती जवाहरात और चीजों के साथ तुम्हारे लिए आराइश को तैयार किया है। हालेलुया। इत्थे दे ये चीजें कुछ भी मैंने नहीं रखती। कलाम में लिखा है एक एक दरवाजा एक एक मोती का होगा। बताओ कितना बड़ा मोती होगा यार। मुनीर साहब सही कह रहा हूं? इमरान मुनीर साहब, गॉड ब्लेस यू। बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, स्विट्जरलैंड से आए हुए हैं, फिर बेल्जियम के कॉर्नर से भी आए हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाजी आप कहां से हैं? जी आर्नम से। बताओ यार, हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, आपका यहां पर आना पता है कब सफल होगा, कब खूबसूरत बनेगा? नए साल की इबादत कब आपके लिए बेहतरीन बनेगी? जब आप आसमान के वतन की तैयारी के लिए अपने आप को अवेलेबल करेंगे। और जब आप अवेलेबल करेंगे, सुनिए, खुदा आपकी मदद करेगा कि आप उस घर के मालिक हो जाएं। कौन मदद करेगा? खुदा हमारी मदद करेगा। आज आपको एक खूबसूरत बात बताता हूं। आपने बहुत दफा ये कलाम सुना होगा, लेकिन आज उसकी एक नई सोच के साथ मत्ती की इंजील निकालिए जरा। उसका बाब नंबर है 13, आयत नंबर 44। यहां पर आसमान की बादशाही के खजाने की बात हो रही है। 13वां बाब मैं आपके लिए पढ़ता हूं।
یہاں پہ لکھا ہے آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے. کھیت میں ایسے جیسے کوئی خزانہ چھپاؤ. اور بائبل مقدس کہتی ہے جسے کسی آدمی نے پا کر خزانے کا پتہ لگ گیا انہوں نے چھپا دیتا. اور پھر آگے لکھا وہ خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا. جو کچھ اس کا تھا کیا لکھا آگے؟ بیچ ڈالا ہے نا. بیچ ڈالا اس نے, سب کچھ بیچ دیا. پتہ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا جو پراپرٹی جو گھر میں خرید رہا ہوں, جو کھیت میں خرید رہا ہوں, اس کے اندر اتنا بڑا خزانہ ہے جو مجھے پتا ہے, لیکن شاید جس کے آگے جو مجھے بیچ رہا ہے اس کی نظر ابھی تک یہاں نہیں پڑی, لیکن اس کی نظر پڑ گئی. اب اس نے کیا کیا ہے؟ سب بولیے اپنا سب کچھ بیچ کر. بولیے ذرا اپنا سب کچھ بیچ کر. اس نے اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اس کا تھا, بائبل مقدس کہتی ہے اس نے اس کا سب کچھ بیچ دیا. اور گائے کے لیے بیچا کہ میں کسی طریقے سے اس کھیت کو کیا کر لوں, حاصل کر لوں. یہ خدا کی اور انسان کی محبت کا حوالہ ہے. ایک انسان کو جب خدا مل جاتا ہے, ایک انسان کو جب منجی یسوع مل جاتا ہے, تو وہ اپنا سب کچھ بیچ کر اپنے مالک کو اپنی خوشی, اپنی تسلی اور اپنا اطمینان سمجھتا ہے. میں نے فلپیوں 3 باب کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی اور وہاں پہ لکھا خوش رہو, پھر کہتا ہوں کیا رہو, خوش رہو. دیکھیں اس میں تمہاری حفاظت ہے. پولس رسول قید میں, لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو خوشی, جو اطمینان, جو تسلی, جو مجھے فیوچر کا سارا اس نے مجھے بزنس پلان دیا, وہ جو مجھے مل گیا ہے. اب پولس کہتا ہے میں اپنی ہر چیز کو کوڑا سمجھتا ہوں کہ میں نے سب کچھ اپنا پیچھے چھوڑ دیا ہے اور میں یسوع کی خاطر آگے بڑھ گیا ہوں, کیونکہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر میں آگے کی طرف قدم بڑھاتا ہوں. ہاللیلویہ. پولس رسول واحد شخص ہے جس نے نئے عہد نامے میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی. لکھا ہے مکاشفوں کی زیادتی کے سبب سے. دوسرے گرنتھیوں کے بارے میں باپ لکھا ہے مکاشفے کی زیادتی کے سبب سے اس کے اندر اس کی روح, اس کا بدن بیمار. لیکن سنیے غور سے, کلام لکھا اس کے بدن کو لوگ رومال لگا کر چلے جاتے تھے ہے نا, اور وہ شفا پا جاتے تھے. لیکن پولس رسول بیچارہ بیمار ہے, انہیں کیا خداوند ایک ہی ہو رہے ہیں, لوگ میرے بدن پہ رومال لگا کے لے کے جاتے اور وہ شفا پا جاتے تھے, تیرا بندہ اتھے بیمار دا بیمار ہی. انہیں اتھ ایک لفظ ہے وہ جو آپ کے لیے بھی بہت خوبصورت لفظ ہے, وہ پتہ کیا لفظ ہے؟ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. یہ شخص جس کو یسوع مل گیا ہے وہ یہ کہتا ہے مجھے سارا خزانہ مل گیا ہے, اس لیے میں اپنا سب کچھ بیچ کر یسوع کو اپنی زندگی سے الگ ہونے نہیں دوں گا. اب یہ تو ہے ایک انسان کا خدا کے ساتھ پیار. آیت نمبر 45 پڑھیے. یہاں پہ لکھا ہے پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے. پہلے جو ہم نے پڑھا ہے وہ آدمی کی مانند تھا, اب سوداگر کی مانند. اور یہ جو سوداگر ہے, کلام کہتا ہے سوداگر کے من جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں ہے. نام موتی, سنگلر ورڈ نہیں ہے یہاں پہ, موتیوں کی تلاش میں, لیکن سوداگر واحد ہے. سوداگر کے لیے واحد لفظ استعمال ہوا. اور یہ جو سوداگر ہے یہ میرا اور آپ کا یسوع ہے. اگر وہ آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ اپنا سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے آ جا, میں تجھے آسمان پر کیا کروں گا, تیرا خوبصورت گھر تجھے دوں گا جہاں تجھے مکمل ہر قسم کی فل فرنش, ہر طرح کی آسائش, تجھے 9-10 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی بھی نہیں کرنی پڑے گی. Everything I have to provide you. سب کچھ تجھے یہاں ملے گا. تو میرا بیٹا ہے, because I am the King of Kings and you are the son of King and the Lord of the Lord.
جو سب کچھ کریٹ کرنے والا تو اس کا بیٹا ہے. اس لیے تجھے کبھی کسی بات کی کمی نہیں ہوگی, اس لیے کہ تو نے ڈیسائیڈ کیا ہے میں اپنا سب کچھ بیچ کر اپنے خداوند کے ساتھ جاؤں گا. تو سنیے, یہ وائس ورسا بائبل مقدس اٹس ناٹ اے رول بک. کیا میں نے کہا؟ بائبل مقدس رول بک نہیں ہے, قانونی کتاب نہیں ہے کہ قانون لکھے ہوئے اس میں. سنیے جو میں بات کرنے لگا ہوں, بائبل مقدس از اے لو سٹوری. بائبل مقدس محبت کی کہانی ہے. اٹس ناٹ اے رول بک, اٹس اے بک آف لو. اس لیے اس سوداگر کے بارے میں لکھا, اوپر اپنے پڑھا آدمی کو جب وہ مل گیا نا کچھ, اس نے اپنا سب کچھ بھیج دیا. لیکن جب خدا موتیوں کی تلاش میں نکلا, اس کا سوداگر, اس کا بیٹا یسوع مسیح جب موتیوں کی تلاش میں نکلا, تو کلام کہتا ہے یسوع مسیح نے اپنا سب کچھ اس بنی نوع انسان کی خاطر دے دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے, آگے کیا لکھا ہے, ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا صرف ہم سے قربانی نہیں مانگتا, خدا خود بھی اپنے آپ کو ٹوٹلی قربان کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. محبت ون وے ٹریفک نہیں ہوتی. سنیے, محبت دو طرفہ ہونی چاہیے, پیار دو طرفہ ہونا چاہیے. جو میں نے آپ کو کہا نا ابھی, یہ جس کے پاس جو موتیوں کی تلاش میں نکلا ہے, سنیے غور سے, یہ دوسرے باپ کی اپنا وہی فلپیوں کا خط ہے, اس کا دوسرا باپ, اور آیت نمبر نکالیے ذرا, دوسرا باپ وہی فلپیوں دوبارہ, آیت نمبر 6 سے پڑھتا ہوں. یہاں پہ لکھا, اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو, آگے کیا لکھا, خالی کر دیا. اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا. اور خادم, کس کی صورت اختیار کی؟ خادم کی صورت اختیار کی, اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اور آگے لکھا ہے, اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا. یہ پست کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بالکل اپنے آپ کو حقیر, ڈاؤن. بالکل کرسمس والے دن میں نے بتایا تھا کہ یسوع مسیح نے آ کے شاگردوں کے پاؤں پکڑ لیے, ان کے پاؤں دھونے لگ گئے. یسوع اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ, بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خداوند. محبت انسان کو اتنا مجبور کر دیتی ہے, سنیے, کہ وہ اتنا نیچے جا کر بھی اپنی دلہن کی حفاظت کرنا جانتا ہے, اپنے بچوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے. یسوع مسیح اس سے پہلے کہ اپنی دلہن کو اپنے لیے اس سے ایک ہوتا, یسوع مسیح نے پہلے اس کو دھویا اور پاک کیا, اور کلام میں لکھے پست کر دیا, اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت, بلکہ آگے کیا لکھا, صلیبی موت گوارا کی. یہ ہے وہ سوداگر جس نے آپ کو اور مجھے مول خرید کر ہمیں ابلیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا. اور یہاں تک کہ کلام کہتا ہے کہ اس کی جان اسے دینی پڑی. اس نے کہا مجھے اگر جان بھی دینی پڑے گی نا تو میں دوں گا. ہم اکثر اپنے جانو کو نا, جو بھی بیوی میاں بیوی ہوتے ہیں نا, اپنے کوئی جانو کہتا ہے, کوئی جانی کہتا ہے, کوئی سویٹی کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. سنیے غور سے, ہم کہتے ہیں اسی تیرے لیے جان دے دے, آگے جان دی واری ہوتی پھر پچھاڑ دے دے. جان دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تو ہی جا کے کتے درخت نہ لٹک کے پھانسی لے کے مر جاؤ. پتہ ہے جان دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو مجھے پاکروں نے سکھایا. اگر تیرا ساتھی, دونوں میں سے وائس ورسا کوئی بھی, میں بیوی ہوں میاں ہوں, میں دونوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی بھی کمزور پڑ جائے, دکھی ہو جائے, ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کلیش ہو جائیں, ایک دوسرے کو ہاتھ دے کر اٹھا لینا.
اپنے آپ کو پست، ایک لفظ پیچھے ہم نے پڑھا یسوع مسیح کی خاطر کیا ہوا، یسوع مسیح پست ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن کر دینا، اپنے رشتے کو بچا لینا، اپنی محبت کو بچا لینا۔ یسوع مسیح نے اپنی محبت، کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، آگے کیا لکھا ہے، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ خدا نے محبت رکھی اور خدا نے اپنی محبت کا ثبوت یوں دیا کہ وہ انسانی جسم میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو اتنا اس نے اس محبت میں پست کر دیا، لیکن اس پستی میں ابلیس سمجھا کہ شاید میں خدا سے جیت گیا ہوں۔ لیکن سنیے، خدا نے جو جنگ جیتی وہ شاید میری اور آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ نہ سکی، اور اس وقت کے شرع کے عالم اور اس وقت کے جو اس وقت کے فقی فریسی تھے وہ بھی نہیں دیکھ سکے کہ یسوع مسیح کر کیا رہا ہے۔ لیکن جس دن یسوع مسیح نے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر قبر پر فتح پائی، اس نے کہا موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ اور عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ میری اور آپ کی جو جنگ ہے نا، یہ جسم تک ہے، یہ روح کو قتل نہیں کر سکتا۔ سنیے، میں نے جو جملہ بولا ہے، ابلیس آپ کے جسم پہ تو وار کر سکتا ہے، آپ کی روح پہ وار نہیں کر سکتا۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو روح اور جسم دونوں کو قتل کر سکتا ہے وہ یسوع ہے۔ ابلیس جسم کو قتل کر سکتا ہے، روح کو قتل نہیں کر سکتا، اور جو روح کو قتل کر سکتا ہے اس کا نام ہے، جو بدن اور روح دونوں کو قتل کر سکتا ہے اس کا نام یسوع ہے۔ تو ہم کس کے شاگرد ہیں؟ ہم کس کے بیٹے بیٹیاں؟ ہم کس کا بدن؟ ہم کس کی کلیسیا ہیں؟ یسوع کی کلیسیا ہیں۔ تو سنیے، یسوع مسیح اس وقت مجھے اور آپ کو روح میں اتنا امپاور کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ابلیس کے حملے ہم پر غالب نہ آ سکے۔ اس وجہ سے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارا اور کلیسیا کا ہیڈ اور سربراہ بن کر ہماری مدد کرتا ہے۔ پچھلی جو میٹنگ ہوئی ہے، میں نے یہاں پہ خادم جب کھڑے تھے میں نے کہا اس چرچ کا ہیڈ سرفراز نہیں ہے، اس چرچ کا ہیڈ یسوع مسیح ہے۔ I'm just اس کا سرونٹ ہوں، میں تو اس کا ایک خادم ہوں۔ جو مجھے ذمہ داری دی گئی میں اس کو کوشش کرتا ہوں، دعا میں جب گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوں، میں جب خدا کے سامنے دعا کرتا ہوں، میں خدا جو ذمہ داری جو توڑا تو نے مجھے دیا ہے، مجھے اسے دیانتداری کے ساتھ پورا کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرما۔ یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو نے میرے سپرد کیا ہے، تو مجھے اس کو دیانتداری سے کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرما۔ میرے بہن اور بھائیوں، آج جب میں اس چرچ میں انٹر ہو رہا تھا، داخل ہو رہا تھا، تو میں نے ایک بات کی تھی، خدا اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کو جانے اور سمجھے کہ خدا کا روح کس طرح اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ جس طرح ایک شخص کو سب کچھ جب ملا تو اس نے اپنا سب کچھ بیچ کر اس قیمتی خزانے کو خرید لیا، تو اسی طرح سوداگر نے بھی اپنا سب کچھ بیچ کر اپنی کلیسیا کو خرید لیا ہے۔ یہ وہ خوبصورت موتی ہیں جن کو نور کہا گیا ہے۔ خداوند میری اور آپ کی خاطر اپنی جان دیتا ہے تاکہ میں اور آپ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر زمین پر اس کا جلال ظاہر کریں۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ یہ جو آج نیو ایئر ہے، اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں۔ 8واں نکالیے ذرا، لوکا کی انجیل 2 باب 21 آیت۔ لوکا کی انجیل 2 باب آیت نمبر 21 لکھا ہے، جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں چونکہ یسوع مسیح کی پیدائش کا دن کسی کو یاد نہیں ہے، اس لیے ہمیں کرسمس نہیں منانا چاہیے۔ یہ باز گشتیں ہو رہی ہیں نا دنیا بھر میں۔ آپ مجھے بتائیے، جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، اس کی پیدائش کا نہ شروع ہے، اس کی پیدائش کا نہ کوئی آخر ہے۔ اور جب ملک صدق کے بادشاہ کا ذکر ہوتا ہے نا پیدائش کی کتاب میں، تو کلام میں لکھا ہے وہ بن باپ بن ماں۔ اب یہ جو زمین پر ہمیں یوسف اور مقدسہ مریم ہمیں ملتی ہیں، یہ دونوں مقدس جب ہمیں زمین پر یسوع کے آنے
کا ذریعہ بنتے ہیں تو یہ صرف اور صرف جسم میں یسوع کے اس تجسم کو لانے کا ذریعہ بنے. لیکن یسوع مسیح بذات خود, کلام میں لکھا ہے کلمہ خدا ہے, اور ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا, یہ ابتدا میں خدا کے ساتھ, وہ جو سب سے پہلے اور سب سے آخر, اور جس کا کوئی نہ شروع نہ کوئی آخر, اس کا کیسے جنم کی کوئی ڈیٹ ہو سکتی؟ کیا خدا چاہتا تو لکھوا نہیں سکتا تھا؟ لیکن جب یہ 8واں دن رکھا گیا تو پھر جو دنیا کے کیلنڈر بنے, اس دنیا کے کیلنڈر میں یسوع مسیح کے نام سے ہی ہر ایک چیز کا شروع اور ہر ایک چیز کا آخر ہوتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ نیا سال شروع ہوتا ہے اور ہم نئی عبادت, میں نے آج تک جتنی بھی پاکستان میں میٹنگ, میں نے کبھی بھی نئے سال کی میٹنگ کو مس نہیں کیا. وجہ پتہ کیا ہے؟ میں اس دن کو اہمیت دیتا ہوں کیونکہ یہ وہ دن ہے جس سے میرے خداوند کی شناخت کا پتہ چلتا ہے. Who is he? وہ ہے کون ہے؟ وہ قادر مطلق ہے, وہ الفا اور اومیگا, ابتدا اور انتہا ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں. وہ نبیوں میں, پیغمبروں میں, بادشاہوں میں, خداؤں میں, ہر چیز میں نمبر 1 ہے. ہاللیلویہ. اسی لیے نمبر 1 ڈیٹ جب بھی آئے گی آپ کے اور میرے یسوع کا ذکر آئے گا. ہاللیلویہ. ہر چیز میں کلام میں لکھا ہے وہ اول ہے, وہ آخر ہے, وہ سب میں سب کچھ ہے. اور جب 25 کے بعد آپ 7 دن کاؤنٹ کریں گے, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, اور 8واں دن آج ہے جس میں آپ بیٹھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع مسیح کو جب شریعت کے مطابق اسرائیل کے گھرانے میں لایا گیا, مقدسوں کے سامنے, اس وقت کے کاہن کے سامنے رکھا گیا, اس کا نام رکھا گیا, اسے اس کام کے لیے جو کچھ خدا نے آسمان سے کیا تھا بندہ ٹھہرا کے رکھا ہوا تھا. خدا نے شمعون سے کہا جب تک تو اپنے منجی کو دیکھنا لے تو سو نہیں سکتا, تو اپنے منجی کو پہلے دیکھے گا. او ہاللیلویہ. شمعون جو کاہن ہے, سنیے, وہ اپنے منجی کو دیکھتا ہے. میری آنکھوں نے تیری نجات کو کیا کر لیا جی. واہ یار, چھوٹا سا بیبی بچہ ہے جو اس پر نظر کرتا ہے, اس کو وہ نجات دہندہ لگتا ہے. ماں کے پیٹ میں ہے تو مقدسہ مریم گیت گاتی ہے, میری روح میرے منجی خداوند سے خوش, اور میری جان میرے خداوند کی کیا کرتی ہے, بولیے, بڑائی کرتی ہے. وہ چاہے ووم میں ہو چاہے ووم سے باہر ہو, ہر کوئی شخص اس کو اپنا منجی کہتا ہے. He is a different personality. وہ دنیا کے بادشاہوں سے الگ, دنیا کے پیغمبروں سے الگ, دنیا کے نبیوں سے الگ, وہ کچھ الگ ہستی ہے, اور اس کا نام یسوع ہے, کیونکہ وہی ہے جس کے وسیلہ سے سب کچھ پیدا ہوا ہے. ہاللیلویہ. کوئی چیز بھی کلام میں لکھا ہے اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. یہ یونا کی انجیل کیسی, جو کلمہ ہے نا, ابتدا میں کلام تھا, اس کے بعد یہی چیزیں لکھی ہوئی کہ کوئی چیز بھی کلمے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی, اور اس کلمے کا نام یسوع ہے. ہاللیلویہ. اس کلمے کا نام یسوع ہے. اور جب یسوع, جس کا نام ہی ہماری زندگی کی ضمانت ہے, جب وہ ہماری زندگی بن گیا تو پھر کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے. ہاللیلویہ. فلپیوں 3:12 نکالیے ذرا, اس کے بعد ہم کلام کو بند کریں گے. فلپیوں 3:12. جی, تیسرا باب اور 12ویں ہے. یہاں پہ لکھا ہے, یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں, بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا. آپ یہاں ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے, آپ کو خداوند نے پکڑا ہے. آپ کے لیے کسی نے جان دی ہے. متی کی انجیل میں بھی, لوکا کی انجیل میں بھی لکھا ہے, اندر کی چیزیں خیرات کر دو.
کیا کر دو؟ خیرات کر دو. یہی تو تھا کہ جس کو خزانہ ملا اس نے اپنا سب کچھ بیچ کر اپنے خزانے کو بچا لیا. اندر کی چیزیں خیرات کرنے کا مطلب ہے خدا ہمارے اندر کی فکر کرتا ہے. انر بی. ہم ہمیشہ اوپر کریم لگا کے گورے ہونے کی کوشش کرتے ہیں, فیشل کرتے ہیں, بہترین ڈریسنگ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اگر اندر پاک نہیں ہے تو اوپر کی خوبصورتی بھی معنی نہیں رکھتی. کلام میں لکھا ہے ظاہری خوبصورتی پر توجہ نہ کرو زیادہ. ساری خوبصورتی ظاہری ہوتی ہے, ہم کسی کو خوبصورت نظر آئے. آپ کو پتا ہے ہماری ظاہری خوبصورتی لیے خدا ہماری باطنی خوبصورتی کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے. اور اس 2026 میں سنیے غور سے, 2026 میں اپنی ظاہری خوبصورتی کی طرف ذرا کم توجہ کریں اور اپنی باطنی یعنی انر بینگ کے اوپر زیادہ فوکس کریں تو آپ آسمان کے وطن کے شہری ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. ہمارا ٹائٹل کیا ہے؟ آسمان ہمارا وطن ہے. بولیے ذرا, آسمان ہمارا وطن ہے. اور ہمارے وطن میں جانے کے لیے سنیے ہمیں اپنے آپ کو باطنی طور پر تیار کرنا ہے. آپ اکثر ایک حوالہ سنتے ہیں جب پانی کے بپتسمے کی بات آتی ہے کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو. سنیے غور سے, پانی خدا کے کلام کی تشبیہ ہے. اور عیسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو پاک پانی یعنی خدا کے زندہ کلام کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا کرنا ہے. پاک پانی کون سا ہے؟ خدا کا کلام. اور جب تک کسی کو شخص کو خدا کا کلام اندر سے سنیے دھوئے نہیں, پاک نہیں کرے, اس وقت تک خدا کا روح آپ کے اندر بیٹھ ہی نہیں سکتا. اکثر ہم نے اس کو پانی کے بپتسمے کے ساتھ ریلیٹ کر لیا ہے, لیکن یہ پرانے عہد نامے کی پروفیسی ہے, یہ پیشن گوئی ہے. اور حزقیل 36 میں لکھا ہے کہ میں تجھے صاف پانی سے دھوؤں گا, پھر اپنا روح تیرے باطن میں ڈالوں گا. صاف پانی سے کیسے دھوئے گا؟ اپنے کلام سے تجھے دھوؤں گا. اور جب کلام سنایا جاتا ہے تو پھر دلوں پر چوٹ لگتی ہے, اور جب دلوں پر چوٹ لگتی ہے پھر ہم کہتے ہیں اے بھائیو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں. یہ جو پانی کا بپتسمہ اکثر ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. سنیے, پانی کا بپتسمہ خدا کے سامنے کلام کے وسیلہ سے سرنڈر ہونے, روح القدس کا اپنی زندگی میں ویلکم کرنے, اور بپتسمے کا نشان جو پانی میں کھڑے ہوتے ہیں اس کی ڈکلیریشن ہوتی ہے میں پرانے عہد نامے کی پروفیسی کو اس نئے عہد نامے کے کلام کے وسیلہ سے دھلنے کے سبب سے روح القدس کو اپنے اندر ویلکم کرتا ہوں. اور پھر جب اس کو ویلکم کر لیتے ہیں تو پھر خدا ہماری باطنی انسانیت میں اپنا کام شروع کر دیتا ہے. This is the definition of اس کلام کے حوالے کی. میں آپ کو واٹس ایپ میں جو ہمارا جیزس فیملی گروپ ہے اس میں یہ آیتیں آپ کو بھیج دوں گا, آپ پڑھ لینا وہاں پہ. ایکسیوں کے خط کا جو والا میں نے پڑھا ہے, یہ پانی ہے کیا؟ یہ پانی خدا کا زندہ کلام ہے. آپ کو یاد ہوگا کنویں کے اوپر ایک بہن بیٹھی تھی نا, کیا نام تھا اس کا؟ جی, اس نے کہا کہ مجھے پانی پلا. اس نے کہا بیٹی اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کی دے. کلام میں لکھا اس میں زندگی تھی, اور وہ زندگی آدمیوں کا. پھر لکھا جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. تو کہاں ہے زندگی؟ کلمے میں. تو جب کلمہ جو میں آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں جب یہ آپ کے دلوں پر چوٹ لگائے گا, آپ کے اندر کی صفائی ہوگی, اور جیسے یہ کلام آپ کو دھوئے گا, سنیے, اس کے بعد روح القدس کی جگہ بنتی ہے. پھر آپ کا جب اندر سے کلام دھو دیتا ہے نا, اندر کی ہیکل جب دھو دیتا ہے, دل کو دھو دیتا ہے کلام, پھر خدا کا روح آ کے وہاں ٹھہر جاتا ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے متی 28 میں کہا تھا, دیکھو بچوں میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں, کیونکہ تم کلام سے دھلے اور روح القدس کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو.
Amen. हालेलुया। Hallelujah. अब नए साल में हमने करना क्या है, ये आखिरी बातें। मैंने जिस अपनी चर्च में एक चैलेंज दिया था कि आपने हर रोज बाइबल मुकद्दस को जो पढ़ते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ सकते तो एक इजी सोल्यूशन ये है, हर रोज आपने कलाम को सुनना है। और ये कहां लिखा है? रोमियो 10:17 में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर डेली 5 वाले सुबह उठते के सारी अगर आपने सुन लिए ना, सुनिए, सारा दिन आप कलाम की मेडिटेशन में रहेंगे। फिर मैंने एक स्कॉलर को पढ़ा, उसने कहा मैं 24/7 प्रे में रहता हूं। मैंने कहा यार ये कैसे 24/7 प्रे में रह सकता है कोई बंदा? पॉसिबल है? मैं तो बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा ये, जब मैंने खुलासा जब सुना, आगे जाके बातें की उसने, तो उसने यही बात की जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप कलाम से अपनी शुरुआत करते हो तो सारा दिन कलाम आपके साथ सरगोशियां करता है। फिर कलाम के साथ आप इंटीमेट होना शुरू हो जाते हो। और मैं अक्सर यहां पे अपने पर्चे दिखाता हूं, ये देखो, ये मेरे पर्चे ना, ये मैं लॉजिस्टिक में काम करता हूं, ये वहां मुझे खुदा अपना कलाम देता है और मैं उसी टाइम जो सुना हुआ कलाम होता है वो रेमा बनता है। लिखे हुए को लोगोस कहते हैं, बोलिए लोगोस। और जो उसकी तशरीह आती है ना, उसे रेमा कहते हैं। जो मैं पढ़ता हूं या सुनता हूं, वो जब रेमा बनता है तो खुदा मेरा पेन रजिस्टर हमेशा मेरे आगे रेडी रहता है। जैसे मुझे ऊपर से कुछ इल्हाम मिलता है, मैं फौरी तौर पे लिखता हूं। मेरे मुसलमान दोस्त हैं, वो कहते हैं यार तू की थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके लिखना चला जाना। मैं कह यार वही नाज़िल हुई है, वो लिख रहे हैं, जेड़ी दी जुबान है वो दी जुबान से बोलिया। और मैं जब भी अपने पेन कॉपी की तरफ रजिस्टर की तरफ बढ़ता हूं, कहता है वो सॉरी देते थे, वही नाज़िल हो गई, तू कर ला अपना काम। वो मेरे चीजें पकड़ के सीधी करना शुरू कर देता है। आप अंदाजा कीजिए जो बातें मैं 3 साल से यहां पर कह रहा हूं। सर मैंने यहां हेडफोन भी डिस्ट्रीब्यूट किए मैं, हालांकि सबके अपने हेडफोन है, महंगे है, मेरे मैंने तो सस्ते लेके दिए थे कलीसिया को कि यार आदत पाओ हेडफोन लाके कलाम सुनया करो। पता नहीं किसी ने शुरू किया न किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज अगर करेंगे, आसमानी वतन की तैयारी में ये आपका बेहतरीन टूल है। ये आपकी मदद करेगा, आपकी बातनी इंसानियत में आपको खूबसूरत बनाएगा। बातनी इंसानियत पता क्या होती? इनर बीइंग, अंदर का इंसान। खुदा ने अपनी सूरत और शबीह पर में बनाया। क्या हमें जिस्म की तरह कोई काला, कोई घोरा, कोई टेढ़ा, कोई नकम्मा, कोई ये ऐसे बनाया? नहीं, रूह में, रूह सबकी खूबसूरत है। बोलिए आमीन, आमीन, बोलिए आमीन। आमीन। खुदा रूह है और उसने हम सबको किसने पैदा किया है? रूह में पैदा किया। और इसीलिए अब जमानों के आखिर में यीशु मसीह के वसीला से वो जो प्लान ऑफ गॉड था वो पूरा हो गया। कलीसिया रूह में है, हालेलुया। हम उसको जिस्म में देख रहे हैं। अरे भाई कलीसिया जिस्म में नहीं है, कलीसिया रूह में है। इसीलिए खुदा ने कहा तुम्हारी रूह को मैंने अपने पास कबूल कर लिया है और अब मैं तुम्हारी रूह के वसीला से, चूंकि तुम मेरे पास आ गए हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि हर वक्त मैं तुम्हें अपने पास रखता हूं। आपको पता है चर्च का खूबसूरत मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अब खुदा हमारे साथ रहता है। चर्च आपके साथ खुदा रहता है। उसका नाम पता क्या है? इमैनुअल। क्या नाम है? इमैनुअल का तर्जुमा क्या? सबको आता है। क्या क्या है? ये लफ्ज नहीं है, ये हकीकत है। खुदा आपके साथ है। काशिफ भाई इधर आइए, इधर आगे। काशिफ साहब आगे आइए। आखिर भी तो करना है ना, बैंड भी तो करना है। आप तो, मुझे लग रहा है मैं कलाम सुनाऊंगा, आप सारा दिन बैठोगे। आई श्योर, मैं श्योर। थैंक यू जीसस। ये स्विट्जरलैंड से भाई आया है और अपनी फील्ड के बेहतरीन मास्टर है। सर क्या करते हैं आप? आईटी। पता है, इसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाने के लिए, आपको दुनिया से अलग नजर आने के लिए, एक खूबसूरत आपको मैं टिप देता हूं, वो अपने साथ रखें। कलाम में लिखा है तुम में मसीह की अकल है। क्या है हमारे अंदर? मसीह की अकल। आपको पता है आपके अंदर जो यीशु रहता है, मैंने परसों ही मुझे ये मुकाशवा मिला। काशिफ भाई पता है क्या मुकाशवा?
یہ جو لکھا ہوا ہے نا, جیسے ٹیبلٹ 2 لکھ کے دی تھی نا موسیٰ کو, وہ تو تھوڑا سا کلام تھا نا, یہ بھی تھوڑا سا کلام ہے. ایک بائبل میں جو بھی لکھا ہے خدا نے اپنی ساری حکمت کا تھوڑا سا نچوڑ اس میں ڈال کے لکھوا دی ہے. سنیے کرسچنوں, میرے بہنوں اور بھائیوں, جو میں مکاشفہ دینے لگا اس کو لے کے جانا اپنے ساتھ. کاشف بھائی تسی بھی سنیے, یہ جو لکھا ہوا تھوڑا سا کلام ہے نا, یہ محض تھوڑا سا ہے. جو پورا خدا ہے, پورا لامحدود خدا, سنیے چرچ, وہ آپ کے اندر رہتا ہے. ہاللیلویہ. پورا خدا کہاں رہتا ہے؟ زوردار تالیاں ذرا بجائیں, یہ بہت بڑی بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. یہ خدا نے میں 2 دن 3 دن پہلے یہ میرے اوپر مکاشفہ کھولا, بلیو کرو. کاشف بھائی یہ تھوڑا سا لکھا ہوا کلام ہے, لیکن جو خدا پورا خدا ہے, جو لامحدود ہے, وہ ہم میں رہتا ہے. ہے نا مکاشفہ کی بات, ہے نا بڑی بات. It's a big honor. اس لیے یار جو بہت بڑا ہے, جو سما نہیں سکتا کسی بھی جگہ پہ, اس کے لیے ملاقات کے لیے جانا ہے. ذرا یس کرو کہ نو کرو, یس کہ نو. آسمانی وطن میں جانا ہے نا, تو پتہ کس سے ملاقات ہوگی؟ جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے. اپنی آنکھیں بند کیجیے. کاشف بھائی شکر گزاری کیجیے. آسمان کے علی باپ, شکر کرتے ہیں خداوند اس دن کے لیے, اس موقع کے لیے جو ہمیں دیا ہے خداوند. شکر کرتے ہیں اس پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے بندے کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے خداوند. تو ہم سے پیار کرتا ہے خداوند, اور تو ہمیشہ ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے دیتا ہے خداوند. شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے جو ہم نے سنا ہے خداوند. ہمارے دلوں میں 100 گنا پھل لے کے آئے خداوند, اور ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. یہ سب مانگتے ہیں مقدس اور جلالی نام سے, آمین. اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئیے گا, اور بھائی کاشف کی مسز کو آگے دبا دیجیے. آگے ہیں آپ بھی. تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس. ہاللیلویہ, تھینک یو جیسس. ہاللیلویہ. بیٹی بھی آگے آ جائے. بیٹی کا نام کیا ہے؟ سارا بیٹا آگے آؤ. تھینک یو جیسس. آپ کو پتا ہے, آپ سمجھتے شاید یہ جو 60-70 سیٹیں پڑی ہے بس یہی جیسس فیملی ہے. سنیے, یہ جیسس فیملی نہیں ہے. یہ اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جو یہاں بیٹھتا ہے. جیسس فیملی چرچ از آل اوور دا ورلڈ. یہ سوئٹزرلینڈ سے فیملی آئی ہے, کلام سنتے ہیں, کلام سے برکت پاتے ہیں. اور انہوں نے پتا کیا کہا ہے, اس سال گرمی میں جو بپتسموں کا دن ہوگا, ہم اس میں بپتسمہ لینا چاہتے ہیں. ہاللیلویہ. کیا زوردار تالیاں بنتی ہیں آپ کی؟ اپنی زندگی خدا ہم کو دینا چاہتے ہیں. اور جو آج کلام ہوا ہے نا, اور کلام یہ تھا کہ اپنا سب کچھ بیچ کر جو خزانہ میں مل گیا ہم نے اس کے پاس جانا ہے. آمین. ہاللیلویہ. اپنی آنکھیں بند کیجیے, اپنی آنکھیں بند کیجیے. سنے ہوئے کلام کے اوپر شکر گزاری کیجیے. یسوع جو ہمارا مالک ہے, ہمارا خالق ہے, جب اس نے ہم سے پیار کیا تو اس نے اپنا سب کچھ ہمیں دے دیا. اپنا سب کو لٹا کر اس نے ہمیں قیمت سے خرید لیا. اب ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے, اور خدا کی چراگاہ کی بیڑے اس کے بیٹے بیٹیاں. اور شکر گزاری کرتے ہیں, اب اس نے ہمیں نہ موت میں رہنے دیا نہ گناہ میں رہنے دیا, بلکہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیا. میں بھائی کاشف کے لیے, اپنی بہن کے لیے, بیٹی کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں, ان کی زندگی کے لیے. ابا جو بہترین ڈیسیشن لے رہے ہیں, تیرے کلام کے مطابق اپنا سب کچھ بیچ کر, جو خدا کا بیٹا یسوع ان کا خزانہ جب انہیں پتا چل گیا ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے ہم اس خزانے کی اور بڑھیں گے. ہاللیلویہ. ہم اس خزانے کو حاصل کریں گے جو آسمان کی بادشاہ میں جانے کے لیے کنجی ہے. ہاللیلویہ. میں نے پڑھا تھا کہ بہت سے نبی پیغمبر آئے, لیکن ایک ہے جو کہتا ہے I am the door. اس نے کہا دروازہ میں ہوں. اس نے کہا I am the bread of life. اس نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. میرے بہنوں اور بھائیوں غور سے سنیے,
मेरी और आपकी जिंदगी का खूबसूरत मन खुदा का बेटा यीशु मसीह जमीन पर लेके आया है, और उसका नाम है जिंदा कलाम। हालेलुया। कलाम में लिखा है इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जीता रहेगा। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे बच्चों ने आज तेरे कलाम की जो आवाज सुनी है वो इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, और जो आज दूर दराज से है खुदा तेरे बच्चे तेरे घर की तरफ बढ़े हैं, मेरी दुआ है यीशु मसीह नासरी के नाम से आज का ये मन, आज का ये खाना जो इन्हें मिला है वो इनकी रूहानी जिंदगी में इनके बढ़ने में इनकी मदद करे। हालेलुया। और आसमान जो इनका असली वतन है उसके लिए तैयारी करे। खुदा के बेटे यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू। प्लीज हैव अ सीट।